قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں سفر حج میں اگر کسی کا انتقال ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو سفر حج میں انتقال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سفر حج میں انتقال کر گیا۔ بہت بڑی سعادت ہے حج کے سفر میں مرنا، لیکن سفر حج ہے اور سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا، اس لیے کہ آج کے دور کی طرح لوگ فلائٹ سے تو نہیں جاتے تھے، جہازوں میں بھی لوگ بہت کم جاتے تھے، اکثر کھچروں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر لوگ مل جل کر قافلوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مکہ دور تھا، مکہ المکرمہ دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہیں پر قبر کھود کر کے اس بندے کو دفن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے قبر کھودی، اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آئے، انہوں نے قبر وہاں پر چھوڑ دی۔ اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اسی طرح وہ بہت پریشان ہوئے۔ اب لاش کو انہوں نے وہی رکھا اور ایک بہت بڑے بزرگ کو انہوں نے تلاش کیا۔ جب تلاش کر کے ان سے کہا کہ یہ بندہ حج کے لیے نکلا، سفر حج میں اس کا انتقال ہوا، اب ہم اس کو جہاں دفن کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بڑے سانپ اور اژدہے نکل آتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر پوری روئے زمین بھی اس کی قبر کی نیت سے کھودو گے تو وہاں پر یہی ہوگا جو تم نے دیکھا۔ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ناپ تول کرتا تھا تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اس لیے سفر حج میں مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے۔ ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر چکا تو بزرگ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جب تم کفن چور تھے، تم لوگوں کا کفن چراتے تھے، تو یہ بتائیے کہ اس وقت تم نے جب لوگوں کی قبریں کھودی تو کتنوں کی کھودی؟ تو کہا میں نے تو سینکڑوں کی قبریں کھودی اور کفن نکالا۔ تو کہا سچ بتانا، تم نے سب مسلمانوں کی کھودی؟ کہا وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ تو کہا کتنے مسلمان تھے جن کی قبروں کے اندر ان کا چہرہ قبلے کی طرف اور کعبے کی طرف تھا؟ اس کفن چور سے اس اللہ کے ولی نے پوچھا، اگر آپ دنیا کے اندر اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا نہیں تو جو چاہو کرو، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے، اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے۔ اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی۔ اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو۔ احمد آباد میں ہوں، اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے۔ قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر
قبریں ٹھنڈی نہیں ہوگی, تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہاں ہاں, جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی, ورنہ اللہ اکبر, جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا, یہاں تو خوب عیش کیے, یہاں تو خوب عیاشیاں کی, یہاں تو خوب آوارگی کی, یہاں تو خوب منمانی کی, لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے, نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے, نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی, نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی. ذرا تصور تو کرو, یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح, جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی, وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی, اوپر سے اندھیرا, پھر اللہ کا عذاب, پھر خدا کی ناراضگی, ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے, تھوڑا غور تو کرو. اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے, سینکڑوں قبریں کھودی, تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ سچ بتا. تو اس نے کہا, حضرت میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف, یعنی 100 میں سے ایک, توجہ کرنا, 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا. اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا, حضرت یہ بتائیے کہ لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھرے ہوتے ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا, جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں, رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں, یعنی بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے, تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں. اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا, جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے, اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں. اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا, ٹھیک. اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب سوچیں, مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں, اور سنتیں, بہت ساری سنتیں, آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں, لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا, تو وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, وہ لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں, وہ لوگ جو سنت کے خلاف کریں تو ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں, وہ لوگ جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتے, رمضان شریف میں ان سے روزے رکھے نہیں جاتے, وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے. عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پردے کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے, وہ پردے کو اپنے لیے ظلم سمجھتی ہے, وہ پردے کو اپنے لیے زیادتی سمجھتی ہے, وہ پردے کو معاذ اللہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب سوچو قبر میں ان کا حال کیا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین سچا نہیں, استغفر اللہ, حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا اور یہ باتیں یوں ہی گڑی ہوئی ہیں, تب تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سچا ہے, اسلام سچا ہے, اسلام کی ہر بات صحیح ہے, تو ذرا سوچو نا میرے بھائیوں. اور میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, سنت مصطفیٰ کو ترک کیا, رسول اعظم کی سنت کو چھوڑ دیا, تو قبر میں قبلے کی طرف منہ نہیں رہے گا. تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر فرائض چھوڑتے ہیں, ہاں ان کو بار بار نماز کی تلقین کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے, مسجدوں کے اندر نہیں آتے. ہاں مسجدوں کے پڑوس میں تو رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے, مسجدوں کے ارد گرد تو رہتے ہیں مگر مسجدوں میں نہیں آتے. آپ
آپ مجھے بتائیں. اللہ اکبر. ایک میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا, دیکھا سید صاحب کہ اب مسلمانوں کے گھر پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, میں ان کی کوئی تائید نہیں کرتا. بلڈوزر چلانے والے کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہا ہے. کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہے. میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے, اگر تم چڑیا کے گھونسلے کو اجاڑ دو گے, اگر تم نے کسی چڑیا کے گھونسلے کو اجاڑا تو خدا تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا. گھروں کو اجاڑنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ سے ڈرو. بڑے تم نہیں ہو, بڑا اللہ ہے. تم سے پہلے بڑے بڑے حکمراں اس دنیا میں آئے, لیکن جب انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا تو اللہ نے ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیا. صحابی کے بیٹے نے ظلم کیا, اللہ نے اس کی نسلوں کا بھی خاتمہ کر دیا. آج یزید کی نسل ڈھونڈے سے نہیں ملتی. یاد رکھنا, کسی کا گھر اجاڑنا بہت برا ہے. میں تائید نہیں کرتا, ظلم کر رہے جو کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں سے دوسری طرف پلٹ کر کہتا ہوں, تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں, تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں, تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو اجاڑ رکھا ہے, تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو ویران کر رکھا ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران نہ کیا ہوتا تو آج تمہارے گھروں کا یہ انجام نہ ہوتا. اور آج بھی اگر تم سدھر گئے, پوری دنیا کے مسلمانوں جو اللہ کے گھروں کو ویران کر بیٹھے ہو, خدا کے گھر کو ویران کر بیٹھے ہو, ہاں جمعہ کے علاوہ پہنچتے کتنے لوگ ہیں, جمعہ کے علاوہ آتے کتنے لوگ ہیں, اور جو آتے وہ بھی صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ذرا سوچو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی اذیت دیتے وہ لوگ, اللہ کو کتنا ناراض کرتے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے. تمہارا گھر ویران ہو تو تمہیں اچھا نہیں لگا. ارے تم اور میں کیا, چڑیا کا گھونسلہ کوئی ہانس اس کے بڑھا دے تو چڑیا بھی چیخنے لگتی ہے نا. جب چڑیا کا گھونسلہ ویران ہو تو چڑیا تڑپتی ہے, تمہارا گھر ویران ہو تو تم تڑپتے ہو. وہ بے نیاز خدا کا گھر اگر ویران کرے, کیا وہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اس اللہ کو ہم اذیت نہیں دیتے؟ سوچو تو صحیح, اگر مسلمان خدا کے گھر کو ویران نہ کرتا, اس کا گھر کبھی ویران نہ ہوتا. ایک بزرگ حج کے لیے گئے, حج کے لیے, تو ان کی چونکہ وہی لوگوں کا طریقہ تھا, سفر کرتے تھے تو مسجدوں میں قیام کرتے تھے. ایک مسجد میں رکے, مسجد میں رکنے کے بعد دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں کوئی رات کے آخری حصے میں کوئی سسکیاں بہت زیادہ کوئی رو لیتا ہے نا تو ہمک ہمک کر کے سسکیوں کی آواز آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سسکیوں کی آواز آتی ہے. اور بزرگ نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے, تو کوئی دکھا نہیں. تو غیر سے آواز آئی, اے پریشان اللہ کے بندے, حج کو جانے والے, یہ کسی اور کی آواز نہیں, یہ مسجد کی دیواروں کی آواز ہے. پھر انہوں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی ان سسکیوں کے بیچ سے, اے اللہ, جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اللہ, جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. پھر فجر کا وقت آ گیا, مسجد میں کوئی نہیں آیا. بزرگ نے اذان پڑھی, خود نماز پڑھی, اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ہے, اس نے مسجد میں قیام کیا, تو لوگ آئے اور آ کر کے یہی کہا, حضرت ہماری روزی روٹی کا مسئلہ, ہم پریشان ہیں, آپ دعا کریں. بزرگ سمجھ گئے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ برا نہیں مانیں تو میں بات کہوں, اور اگر آپ مان بھی جائیں برا تو مجھے کوئی فرق کم از کم نہیں پڑتا, اس لیے کہ میں تو آپ کے سامنے حق بولنے آیا.
جو سچے لوگ ہیں نا، سچے لوگ، سچا عالم، سچا خطیب، سچا پیر، وہ آپ کو گھمائے گا نہیں، وہ آپ کو سیدھا سیدھا رستہ بتائے. واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، بہت اچھا. اور جو آپ کو گھما گھمائی کرے، جو آپ کے ساتھ مکر کرے، وہ تاجر اور سودے باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا. اب لوگوں نے کہا ہمارا مسئلہ، جیسے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں. حالانکہ سچی بات تو یہ کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہم سے کروڑ درجہ بہتر آپ لوگ ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے میں ہم آتے ہیں نا تو ہم آپ پہ احسان نہیں کرتے بلکہ آپ احسان کرتے ہیں.